بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 39واں سبق ہے، اور جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مضمون جو چل رہا ہے پچھلے کئی دروس سے ابتلاء کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آج اس کا ایک اور درس اور ایک اور سبق پیش خدمت ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد اگلا سبق جو 40واں ہے وہ اس مضمون کا آخری درس ہوگا. تو بڑھتے ہیں اپنے سلائیڈ کی طرف، سبق کی طرف. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرارہ ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ، ان تین حضرات کا مسلمانوں نے مکمل طور پر بائیکاٹ کیا ہوا تھا اور ہر طرح سے ان سے قطع تعلق، قطع کلامی وہ کر لی تھی. اب ایک دن جب آپ مدینہ منورہ کے بازار میں جا رہے تھے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ، تو غسان بادشاہ کی طرف سے ان کو خط آیا. وہ خط انہوں نے پڑھا تو آگے یہ پھر واقعے کو ذکر فرما رہے. فقلت لما قرأتها وهذا ايضا من البلاء. اس خط کو پڑھنے کے بعد میں نے کہا کہ یہ بھی ایک امتحان اور ابتلا ہے. فتیممت بها التنور فسجرته بها. بس یہ خط لے کر میں تندور کی طرف بڑھا اور تندور کو اس سے روشن کر دیا، یعنی اس کو جلا کر تندور کو روشن کر دیا. حتی اذا مضت 40 لیلۃ من ال50، یہاں تک کہ جب 50 میں سے 40 راتیں گزر گئی. اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتینی فقال، تو اس وقت اللہ کے رسول کی جانب سے ایک قاصد میرے پاس آئے اور کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرک ان تعتزل امرأتک. فقلت اطلقها ام ماذا افعل. اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کریں. تو میں نے کہا کیا اسے طلاق دوں یا کیا کروں؟ قال لا بل اعتزلها ولا تقربها. انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف علیحدگی اختیار کرو اور قریب نہ جاؤ. وارسل الى صاحبه مثل ذلك صاحبي مثل ذلك، اور میرے دونوں دوستوں کی طرف بھی اسی طرح کا پیغام وہ بھجوایا گیا. فقلت لامرأتي الحقي باهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الامر. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ لاحق ہو جاؤ، یعنی ان کے پاس جا کر ان میں سے شامل ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دے. قال کعب، حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فجاءت امرأة ہلال ابن امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فقالت، اور عرض کیا یا رسول اللہ ان ہلال ابن امیہ شیخ ضائع لیس له خادم فهل تکرہ ان اخدمہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول ہلال ابن امیہ ایک بوڑھے اور کمزور شخص ہے اور ان کا کوئی خادم بھی نہیں ہے، تو کیا آپ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ اگر میں ان کی خدمت کروں؟ قال لا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ولکن لا یقربک، لیکن وہ آپ کے قریب نہ آنے پائے. قالت انه والله ما به حركة الى شيء والله ما زال يبكي مذ كان من امره ما كان الى يومه هذا. ان کی بیوی نے فرمایا کہ ان میں تو کسی شے کی طرف کوئی حرکت ہی نہیں ہے، اور اللہ کی قسم جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے اس دن سے لے کر آج تک وہ مسلسل رو رہے ہیں. فقال لي بعض اهلي، تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بعض اہل عیال یعنی رشتہ داروں نے کہا
لو استأذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرأتک کما اذن لامرأة ہلال ابن امیہ ان تخدمہ، کہ آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اہلیہ کے متعلق اجازت لے جیسے ہلال ابن امیہ نے ان کی خدمت کے لیے اجازت لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ فقلت واللہ لا استأذن فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اللہ کی قسم میں اپنے اہلیہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لوں گا۔ وما یدرینی ما یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استأذنته فیہا وانا رجل شاب، اور میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اجازت مانگنے پر مجھے کیا جواب دیں گے، اور مجھے خدمت کے لیے کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ میں ایک جوان آدمی ہوں۔ یہاں پر یہ دو لفظ ہیں جی اس سلائیڈ میں، التنور، تنور یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، واقعہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں وفارت تنور، جمع اس کی تنانیر آتی ہے، اردو میں تندور کہا جاتا ہے اسے۔ فسجرتہ بہا، سجرہ، سجرہ یسجر سجرن، باب نصر سے یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے سجرن۔ سجرن کہتے ہیں ایندھن ڈال کر گرم کرنا، یعنی آگ کو بھڑکانے کے لیے جب ایندھن ڈالی جاتی ہے تو وہ مزید بڑک اٹھتی ہے، مزید گرم ہو جاتی ہے، یہی معنی میں آتا ہے۔ تو تندور میں بھی جب وہ ڈالے جاتے ہیں ایندھن تو اس سے اس کی آگ وہ بڑک اٹھتی ہے اور تندور گرم ہو جاتی ہے۔ تو فسجرتہ سجرن سے یہی باب نصرہ سے اس کا معنی آتا ہے، اور باب تفعیل سے تسجیرن یہ بھی یہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایندھن ڈال کر گرم کرنا، اور باب انفعال سے انسجارن کے معنی میں آتا ہے، انسجارن معنی بر جانا، برنے کے معنی میں آتا ہے کہ جب ایندھن زیادہ ہو جائے بالکل بر جائے تو اس طرح آتا ہے۔ اور گرم کرنا تو ظاہر سی بات ہے، جب تنور میں آگ بڑک اٹھتی ہے، آگ لگا لی جاتی ہے تو اس سے تندور وہ گرم ہو جاتی ہے اور اس پہ روٹیاں پکائی پھر اس کے بعد پکائی جاتی ہے۔ جی اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، اس کے بعد 10 دن ہم نے مزید گزارے یہاں تک کہ 50 راتیں اس وقت سے پوری ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بات چیت کرنے سے منع فرمایا تھا۔ فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، پس جب 50ویں رات کی اگلے صبح میں اپنے گھر کے چھت پر صبح فجر کی نماز پڑھ کر جب بیٹھا ہوا تھا، فبین انا جالس علی الحال التي ذکر اللہ، پس میں اس حالت میں بیٹھا ہوا تھا جس کو اللہ نے ذکر فرمایا، قد ضاقت علی نفسی وضاقت علی الارض بما رحبت، کہ میری جان اور میری یہ زمین اپنے تمام تر وسعتوں کے باوجود میرے اوپر وہ تنگ ہوئی تھی، ایسی حالت میں میں بیٹھا ہوا تھا۔ سمعت صوت صارخ اوفى على جبل سلع باعلى صوته، اچانک میں نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی جو سلع پہاڑ کی چوٹی سے تیز آواز میں چیخ رہا تھا، یا کعب ابن مالک ابشر، اے کعب ابن مالک تجھے بشارت ہو۔ قال فخررت ساجدا، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گرا، وعرفت ان قد جاء فرج، اور میں یہ جان گیا کہ اللہ کی طرف سے فراخی کا معاملہ آیا، کشادگی کا معاملہ آیا، معافی کا حکم ہوا۔ وآذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتوبۃ اللہ علینا حین صلی صلاۃ الفجر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ہمارے توبہ کا اعلان فرمایا۔
فذهب الناس يبشرون وذهب قبل صاحبي مبشرون. پس لوگ ہماری طرف دوڑے ہمیں بشارت دینے کے لیے اور میرے دوستوں کی طرف بھی بشارت دینے کے لیے دوڑے. وركض إلي رجل فرسا, میری طرف بھی ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا. لگائی وسعى ساعد بن اسلم, اور ایک نوجوان بنو اسلم میں سے وہ دوڑ پڑا. فاوفى على الجبل, پس وہ چڑھا ایک پہاڑ کے اوپر. وكان الصوت اسرع من الفرس, اور آواز گھوڑے سے وہ زیادہ تیز تھی. فلما جاءني الذي سمعت صوته, پس جب میرے پاس آیا وہ شخص جس کی میں نے آواز سنی تھی. نزعت له صوبي فكسوته إياهما ببشراه, بس میں نے اپنے دونوں اوپر کے جو کپڑے تھے وہ میں نے اتار کر جو پوشاک تھی وہ میں نے اس کو دے دیے, اس کے بشارت کے بدلے میں, خوشخبری دینے کے بدلے میں نے دیے تھے. واللہ ما املک غیرہما یومئذ, اللہ کی قسم میں اس دن ان دو پوشاکوں کے علاوہ اور کسی چیز کا مالک نہیں تھا. واستعارت ثوبین فلبستہما, بس میں نے اس دن مستعار لیے کپڑے اور اس کو میں نے پہنا, یعنی دو کپڑے میں نے کسی سے مستعار لیے, دو پوشاک, اور ان کو پہن لیا. رکض یرکض رکزن, رکزن باب نصورہ سے آتا ہے گھوڑے کو ایڑ لگانے کے معنی میں, کہ جب گھوڑے کو ایڑ لگائی جاتی ہے تیز دوڑنے کے لیے تو اسی معنی میں یہ آتا ہے. اور باب افتعال سے ارتکازن, دوڑانے کے معنی میں, تو جب انسان گھوڑے کے اوپر ہوتا ہے تو وہ بھی گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہے. اور تیسرے نمبر پر باب مفاعلہ سے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. تو جب باب مفاعلہ سے اس کو ہم لیں تو مصدر اس کا مراکزتن آئے گا. مراکزتن یہ کہتے ہیں گھڑ دوڑ میں مقابلہ کرنا, یعنی گھوڑے دوڑانے میں مقابلہ کرنا, کہ جیسے بعض وہ جمع ہو جاتے ہیں نوجوان اور گھڑ دوڑ کے وہ مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں, تو اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. پھر جی تو یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو اگلے سبق کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہ اس کے بعد والا جو درس ہے 40واں درس نمبر 40, تو انشاءاللہ العزیز وہ اس بہترین مضمون ابتلاء کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری حصہ ہوگا. اس کتاب میں بہت سارے زبردست مضامین مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے ہیں, لیکن یہ مضمون ایسا ہے کہ جس کو بندہ پڑھ کر ان احساسات سے خود کو روشناس کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی یہ کیسے صفات اللہ نے ان صحابہ کرام کو عطا فرمائے تھے. 50 دن کا بائیکاٹ, سوشلی اور سماجی بائیکاٹ جسے کہا جاتا ہے, کہ بول چال بات چیت ہر معاملے میں ان سے بائیکاٹ, پھر بھی اللہ نے ان کو ثابت قدمی نصیب فرمائی, اپنے گناہ پر ندامت نصیب فرمائی, سچی توبہ نصیب فرمائی, سچی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مقدمہ سے پورے سچائی کے ساتھ پیش کرنے کا اللہ نے ان کو یہ ایک موقع اور سعادت عطا کیا. تو یقیناً اس سبق میں بہت سارے عبرت کی چیزیں ہیں, سبق لینے کی چیزیں ہیں اس مضمون میں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حضرات صحابہ کرام, تمام انبیاء کرام کے نقش و قدم پر چل کر اپنے دین پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.